السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بیان فرماتے ہیں تو بڑی باریکی سے اس میں سے وہ نتائج اخذ کرتے ہیں جو ایک مومن کو ایمان کے صحیح راستوں کی طرف نشاندہی کر کے اسے خدا تعالیٰ اور دین کی حقیقی شناخت کرنے والا اور اس کا ادراک پانے والا بنائے۔ ایک دفعہ آپ اپنی ایک تقریر میں آیت الکرسی کی تفسیر فرما رہے تھے، تو اس کے اس حصے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی ذات میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بتاؤ کہ جب تمہارا ایسا آقا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، تو اس کے مقابلے میں اور کسی کو تم کس طرح اپنا آقا بنا سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہیں پوچھتے اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، البتہ ان کی نیازیں دیتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں اور وہ ہماری شفاعت خدا تعالیٰ کے حضور کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے حکم کے بغیر تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کر کس نے بڑا انسان ہونا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ جب نواب محمد علی خان صاحب کے لڑکے عبدالرحیم خان کے لیے جب کہ وہ بیمار تھا دعا کی تو الہام ہوا کہ یہ بچتا نہیں۔ آپ کو خیال آیا کہ نواب صاحب اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قادیان آ رہے ہیں، ان کا لڑکا فوت ہو گیا تو انہیں ابتلا نہ آ جائے، اس لیے آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ الہی میں اس لڑکے کی صحت کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ الہام ہوا اس پر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تم کون ہو کہ میری اجازت کے بغیر شفاعت کرتے ہو؟ دیکھو مسیح موعود علیہ السلام
کتنا بڑا انسان تھا. 1300 سال سے اس کی دنیا کو انتظار تھی، مگر وہ بھی جب سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو کہ بلا اجازت سفارش کرو. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت مسیح علیہ السلام کہ جب مجھے یہ الہام ہوا تو میں گر پڑا اور بدن پر راشا شروع ہو گیا. قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، لیکن جب یہ حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم شفاعت کی اجازت دے دیتے ہیں، شفاعت کرو. چنانچہ آپ نے شفاعت کی اور عبد الرحیم خان اچھے ہو گئے، صحت یاب ہو گئے. یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا. مگر یہ دعا قبول ہوئی، شفاعت کی اجازت ملی. مگر مسیح موعود جیسے انسان کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کون ہو جو سفارش کرو، تو اور جو لوگ بڑے بنے پھرتے ہیں ان کی کیا حیثیت کہ کسی کی سفارش کر سکیں. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذن ہوگا تب آپ سفارش کریں گے. بس کیسے نادان وہ شخص ہے، کیسا نادان ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میری سفارش دوسرا کر سکے گا. اس غلط تصور نے ہمارے ملکوں کے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں قبر پرستی کی برائی بھی ڈال دی ہے. اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور شرک کرتے ہیں، پیروں کو پوچھتے ہیں. بس اس بات کو ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا ہے کہ جب اذن ہوگا اسی کی سفارش ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کس طرح اپنی قدرت کے عجائبات دکھایا کرتا تھا، اس کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو کھانسی کی شکایت تھی. مبارک احمد کے علاج میں، مبارک احمد جو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، آپ ساری رات جاگتے تھے. ان دنوں 12 بجے کے قریب مسلم کہتے ہیں کہ میں سویا کرتا تھا اور جلدی اٹھ بیٹھتا تھا. لیکن جب میں سوتا اس وقت حضرت صاحب کو جاگتے دیکھتا، حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور جب اٹھتا تو جب بھی جاگتے دیکھتا. اس محنت کی وجہ سے آپ کو کھانسی ہو گئی، طبیعت خراب رہنے لگی. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میرے سپرد آپ کی دوائی وغیرہ پلانے کی خدمت تھی، اور قدرتی طور پر جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے وہ اس میں دخل دینا بھی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے. میں بھی اپنی کمپاؤنڈری کا حق یہ حق سمجھتا تھا کہ کچھ نہ کچھ دخل آپ کے کھانے پینے میں دوں. چنانچہ مشورے کے طور پر عرض بھی کر دیا کرتا تھا کہ یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے بھی تیار ہو کر استعمال ہوتے تھے اور انگریزی دوائیاں بھی، مگر کھانسی بڑھتی جاتی تھی. یہ 1907 کا واقعہ ہے اور عبدالحکیم مرتد نے آپ کی کھانسی کی تکلیف کا پڑھ کر لکھا تھا کہ مرزا صاحب سل کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوں گے. اس لیے ہمیں کچھ یہ بھی خیال تھا کہ غلط طور پر بھی اسے خوشی کا کوئی بہانہ نہ مل سکے. مگر آپ کو کھانسی کی تکلیف بہت زیادہ تھی اور بعض دفعہ ایسا لمبا اچھو آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سانس رک جائے گا. ایسی حالت میں باہر سے کوئی دوست آئے، یعنی جب یہ حالت تھی، کوئی تشریف لائے باہر سے دوست اور تحفے کے طور پر کچھ پھل لے کے آئے. مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حضور کے سامنے پیش کر دیے. آپ نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ انہیں دوست کو کہہ دو کہ جزاک اللہ. اور پھر ان میں سے کوئی چیز جو غالباً کیلا تھا اٹھایا
بس مسلم فرماتے ہیں کہ میں چونکہ دوائی وغیرہ پلایا کرتا تھا، اس لیے یا شاید مجھے سبق دینے کے لیے فرمایا حضرت مسیح موعود نے، یہ کھانسی میں کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اچھا تو نہیں ہوتا، مگر آپ مسکرا پڑے اور چھیل کر کھانے لگے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ کھانسی بہت سخت ہے اور یہ چیز کھانسی میں اچھی نہیں۔ آپ پھر مسکرائے اور کھاتے رہے۔ میں نے اپنی نادانی سے پھر اصرار کیا کہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس پر آپ پھر مسکرائے اور فرمایا، مجھے ابھی الہام ہوا ہے کہ کھانسی دور ہو گئی۔ چنانچہ کھانسی اسی وقت جاتی رہی، حالانکہ اس وقت نہ کوئی دوا استعمال کی اور نہ کوئی پرہیز کیا، بلکہ بدپرہیزی کی اور کھانسی پھر بھی دور ہو گئی، اگرچہ اس سے پہلے 1 مہینہ علاج ہوتا رہا تھا اور کھانسی دور نہ ہوئی تھی۔ تو یہ الہی تصرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوں تو بدپرہیزی سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور علاج سے صحت بھی ہوتی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دخل بھی دے دیتا ہے۔ اور دعا کا ہتھیار اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور جا کر کہے کہ میں آزادی نہیں چاہتا، میں اپنے حالات سے تنگ آ گیا ہوں، آپ مہربانی کر کے میرے معاملات میں دخل دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ متوکل ہو گیا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کے معاملات میں دخل دوں، تو وہ دیتا ہے اور پھر اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس واقعے کی مثال کے بعد ایک مثال دی جو ایمان کو تازہ کرتی ہے، جو لیخ رام سے تعلق رکھتی ہے، کہ لیخ رام کا واقعہ بھی اس امر کی مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ چاہے تو صحت کے تمام سامانوں کے ہوتے ہوئے بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیخ رام کے معاملے میں خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ عید کے دوسرے دن اس کی موت ہوگی، اور 6 سال کے اندر اب 6 سال تک سال میں 2-3 روز کے لیے حفاظت کے خاص طور پر سامان کر لینا کوئی مشکل امر نہیں ہے، اور یہ اس کے اختیار میں تھا کہ ان دنوں حفاظت کے خاص سامان مہیا کر لیتا۔ مگر باوجود اس کے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کر دیا، حالانکہ ظاہری سامان اس کے خلاف تھے۔ 6 مارچ اس کی موت مقدر تھی۔ 1 مارچ کو لیخ رام کو سبھا کی طرف سے ملتان پہنچنے کا حکم ہوا، جو ان کی کمیٹی تھی۔ وہاں 4 مارچ تک اس نے 4 لیکچر دیے، پھر سبھا نے اسے سکھر جانے کے لیے تار دیا، مگر وہاں پلیگ ہونے کی وجہ سے ملتان کے آریہ سماجیوں نے وہاں جانے سے روک دیا۔ پھر پنڈت لیخ رام مظفر گڑھ جانے کے لیے تیار ہوئے، مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ پھر سیدھے لاہور کیوں لوٹ پڑے اور 6 مارچ دوپہر کو یہاں پہنچ گئے۔ اگر وہ اسی روز واپس نہ آتا تو یہ پیشگوئی پوری نہ ہوتی، لیکن باوجود اس کے باہر رہنے کا موقع پیدا ہو گیا، پھر بھی وہ لاہور پہنچ گیا اور وقت مقررہ پر قتل بھی ہو گیا۔ یہ مثال اس امر کی ہے کہ صحت اور حفاظت کے سامانوں کے باوجود بھی انسان ہلاک ہو سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ انسان کے کاموں میں دخل دیتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے، جن کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی صحت پر بھی بڑا برا اثر پڑا، اور آپ کو اپنے اس لڑکے سے محبت بھی تھی۔
اس کا ذکر حضرت مسلم موعود ایک واقعہ میں یوں فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام مبارک احمد تھا. اس کی قبر بہشتی مقبرہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار کے مشرق کی طرف موجود ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ بہت ہی پیارا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں مرغیاں پالنے کا شوق پیدا ہوا. یہ محبت کا اظہار حضرت مسیح علیہ السلام کو کس حد تک تھا اور کس طرح ان کا خیال رکھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ہمیں مرغیاں پالنے کا شوق تھا. کچھ مرغیاں میں نے رکھیں، کچھ میر محمد اسحاق صاحب مرحوم نے رکھیں، کچھ میاں بشیر احمد صاحب نے رکھیں. اور بچپن کے شوق کے مطابق صبح ہی صبح ہم جاتے، مرغیوں کے ڈربے کھولتے، انڈے گنتے اور پھر فخر کے طور پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ میری مرغی نے اتنے انڈے دیے ہیں اور میری نے اتنے. ہمارے اس شوق میں مبارک احمد مرحوم بھی شامل ہو جاتا. اتفاقاً ایک دن وہ بیمار ہو گیا. اس کی خبر گیری سیالکوٹ کی ایک خاتون کرتی تھیں جن کا عرف دادی پڑا ہوا تھا. ہم بھی اسے دادی کہتے اور دوسرے سب لوگ بھی. حضرت خلیفہ اول اسے دادی کہنے پر بہت چڑھا کرتے تھے، مگر اس لفظ کے سوا شناخت کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ تھا اس کا. اس لیے بجائے دادی کے حضرت خلیفہ اول اسے جگ دادی کہا کرتے تھے. جب مبارک احمد مرحوم بیمار ہوا تو دادی نے کہہ دیا کہ بیمار اس لیے ہوا ہے کہ مرغیوں کے پیچھے بہت جاتا ہے، وہاں رہتا ہے مستقل اور گندی جگہ ہے، اس طرح کی چیزیں. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضرت اماں جان کو اس سے فرمایا کہ مرغیاں گنوا کر، یعنی کتنے کی مرغیاں گن لو، ان بچوں کو اس کی قیمت دے دی جائے اور مرغیاں ذبح کر کے کھا لی جائیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبارک احمد بہت پیارا تھا. لیکن یہی بیٹا جب وفات پا گیا، جس کی اتنی تیمارداری آپ نے کی، اس کا اتنا پیار کیا، لاڈ رکھ کیا، اس وقت کے حالات کا نقشہ حضرت مسلم موعود نے مختلف جگہوں پر کھینچا ہے کہ پھر کیا کیفیت ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی. فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہمارے چھوٹے بھائی مبارک احمد مرحوم سے بہت محبت تھی. جب وہ بیمار ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اتنی محنت اور اتنی توجہ سے اس کا علاج کیا کہ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ اگر مبارک احمد فوت ہو گیا تو حضرت مسیح علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچے گا. حضرت خلیفہ اول بڑے حوصلے والے اور بہادر انسان تھے. جس روز مبارک احمد مرحوم فوت ہوا اس روز صبح کی نماز پڑھا کر آپ مبارک احمد کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. میرے سپرد اس وقت مبارک احمد کو دوائیاں دینے اور اس کی نگہداشت وغیرہ کا کام تھا. میں ہی نماز کے بعد حضرت خلیفہ اول کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. میں تھا، حضرت خلیفہ اول تھے، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب تھے اور شاید ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب بھی تھے. جب حضرت خلیفہ اول مبارک احمد کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت اچھی معلوم ہوتی ہے، بچہ سو گیا ہے، مگر در حقیقت وہ آخری وقت تھا. جب میں حضرت خلیفہ اول کو لے کر آیا، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت خلیفہ اول کو لے کر آیا اس وقت مبارک احمد کا شمال کی طرف سر اور جنوب کی طرف پاؤں تھے. حضرت خلیفہ اول بائیں طرف کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبض پر ہاتھ رکھا، مگر نبض آپ کو محسوس نہ ہوئی. اس پر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ حضور مشک لائیں، اور خود ہاتھ کونی کے قریب رکھ کر نبض محسوس کرنی شروع کی کہ شاید وہاں نبض محسوس ہوتی ہو، مگر وہاں بھی نبض محسوس نہ ہوئی. تو پھر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور جلدی مشک لائیں، اور خود بغل کے قریب اپنا ہاتھ لے گئے اور نبض محسوس کرنی شروع کی. اور جب وہاں بھی نبض محسوس نہ ہوئی تو گھبرا کر کہا حضور جلد مشک لائیں. اس عرصے میں حضرت مسیح علیہ السلام چابیوں کے گچھے سے کنجی تلاش کر کے ٹرنک کا تالا کھول رہے تھے. جب آخری دفعہ حضرت مولوی صاحب نے گھبراہٹ سے کہا کہ حضور مشک جلدی لائیں، اور اس خیال سے
کہ مبارک احمد کی وفات سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت صدمہ ہوگا، باوجود بہت دلیر ہونے کے اس خلیفہ اول کے آپ کے پاؤں کانپ گئے اور حضرت خلیفہ اول کھڑے نہ رہ سکے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید نبض دل کے قریب چل رہی ہو اور مشق سے قوت کو بحال کیا جا سکتا ہو، مگر ان کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ امید موہوم تھی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی آواز کے تراش کو دیکھا، محسوس کیا، تو آپ سمجھ گئے کہ مبارک احمد کا آخری وقت ہے، اور آپ نے ٹرنک کھولنا بند کر دیا اور فرمایا کہ مولوی صاحب شاید لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ آپ اتنے گھبرا کیوں گئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت تھی جو اس نے ہمیں دی تھی، اب وہ اپنی امانت لے گیا ہے تو ہمیں اس پر کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا آپ کو شاید یہ خیال ہو کہ میں نے چونکہ اس کی بہت خدمت کی ہے اس لیے مجھے زیادہ صدمہ ہوگا۔ خدمت کرنا تو میرا فرض تھا جو میں نے ادا کر دیا، اور اب جب کہ وہ فوت ہو گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر پوری طرح راضی ہیں۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے بیٹھ کر دوستوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ ایک جگہ مسلم نے فرمایا کہ وہیں جہاں دوائیاں پڑی تھیں وہاں کارڈ بھی پڑے ہوئے تھے، جو پوسٹ کارڈ ہوتے ہیں، وہ آپ نے بجائے دوائی نکالنے کے پھر آپ نے کارڈ وہاں سے نکالے، قلم نکالا اور خط لکھنے شروع کیے دوستوں کو جو قریبی تھے کہ مبارک احمد فوت ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت تھی جو اس نے ہم سے لے لی۔ تو مومن کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ جہاں تک ہو سکتا ہے دوسرے کی خدمت کرتا ہے اور اس خدمت کو اپنے لیے ثواب کا موجب سمجھتا ہے، مگر دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہوتی ہے تو وہ کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدمت کا ثواب مجھے مل گیا، لیکن جو جزا فضا کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت الگ اٹھاتے ہیں اور آخرت کی مصیبت الگ اٹھاتے ہیں، اور اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے جو دوہری مصیبت اٹھائے، اس جہان کی مصیبت کو بھی برداشت کرے اور اگلے جہان کی مصیبت کو بھی برداشت کرے۔ پھر حضرت مسلم موعود ایک جگہ اسی بارے میں یہ فرماتے ہیں قادیان کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہاں رہنے والے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مولوی عبد الکریم صاحب اور مبارک احمد کی بیماری میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علاج معالجہ کا کس قدر خیال ہوتا تھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ اپنے سلسلے کی ترقی انہی کی زندگی پر سمجھتے تھے۔ ان ایام میں سوائے اس کے اور کوئی ذکر ہی نہ ہوتا تھا کہ کس طرح علاج ہو اور کیا علاج کیا جائے، لیکن ان کی وفات کے وقت کیا ہوا؟ یہی کہ یکلخت آپ کی ایسی حالت بدلی کہ حیرت سی ہو گئی۔ یا تو اتنا جوش کہ صبح سے لے کر شام تک انہی کے علاج معالجہ کا ذکر ہے۔ مولوی عبد الکریم صاحب کا وقت جب آیا تھا اس وقت بھی، اور جو عزیز مبارک احمد کا صاحبزادہ مبارک احمد کا آیا اس وقت بھی، یا آپ اس بات پر ہنس کر اور نہایت بشاش چہرے سے تقریر فرما رہے ہیں کہ ان کی وفات کے متعلق خدا تعالیٰ نے پہلے ہی اسے بتا دیا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس واقعہ کا ایک جگہ اس طرح بھی ذکر فرمایا ہے کہ مبارک احمد کی وفات کے بعد جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے، باہر لوگ تھے، باہر تشریف لے گئے، تو بیٹھتے ہی آپ نے تقریر کی، اس میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہے اور ہماری جماعت کو اس قسم کے ابتلاؤں پر غم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا مبارک احمد کے متعلق فلاں وقت مجھے الہام ہوا تھا کہ یہ چھوٹی عمر میں اٹھا لیا جائے گا، اس لیے یہ تو خوشی کا موجب ہے کہ خدا تعالیٰ کا نشان پورا ہوا۔ بس مسلم فرماتے ہیں کہ پس ہمارا اپنا بھائی، بیٹا یا کوئی اور عزیز رشتہ دار اگر مر جائے اور اس کی وفات کے متعلق خدا تعالیٰ کی پیش گوئی ہو تو رنج کے ساتھ اس پیش گوئی کے پورا ہونے پر ہمیں خوشی بھی ہوگی۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں غیر سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو ان سے بھی زیادہ اپنا سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے کسی نشان کو چھپائیں۔ بس ہمارا فرض ہے
کہ ہم دنیا پر اپنی دونوں خوبیوں کو ظاہر کر دیں. ایک طرف خدا تعالیٰ کے اس عظیم الشان کیری نشان کے ذکر کو ہم دنیا میں پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے لیے ظہور پذیر ہوا، اور دوسری طرف مصیبت زدگان اور مجروحین کی امداد کریں. یہ مطلب یہ غیر جو مختلف آفات میں مرتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ مر رہے ہیں بعض کیری نشانوں کی وجہ سے جس کی پیشگوئی حضرت مسیح نے فرمائی. تو یہ ہمیں بتانا چاہیے دوسروں کہ یہ وجہ ایک تو یہ ہے. پھر فرمایا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے لیے ظہور پذیر ہوا، اور دوسری طرف مصیبت زدگان اور مجروحین کی امداد کریں. اب یہ نہیں ہے کہ اسی بات سے ہم خوش ہو جائیں کہ لوگ نشان کے طور پر مر گئے، بلکہ جو زخمی ہیں، جو مصیبت زدگان ہیں، جو آفت زدہ ہیں، جن کو تکلیفیں پہنچی ہیں اس نشان کے واقع ہونے کی وجہ سے، ان کی امداد بھی کریں تاکہ دنیا سمجھے کہ ہم جہاں خدا تعالیٰ کا نشان ظاہر ہونے کے بعد اس کی اشاعت میں کسی مصیبت اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہاں ہم سے زیادہ ان کا خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اسی لیے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ مصیبت زدوں کی امداد کرتی بھی ہے. اگر ہم اپنی ان دونوں خوبیوں کو ظاہر کریں گے تو اس وقت خدا کی بھی دونوں قدرتیں ہمارے لیے ظاہر ہوں گی، وہ قدرت بھی جو آسمان سے اترتی ہے اور وہ قدرت بھی جو زمین سے ظاہر ہوتی ہے. بس یہ واقعات حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں. بچے کی خدمت، اس کے علاج کی فکر، اپنے قریبی ساتھی کی فکر، اس کے علاج کی طرف توجہ، پھر نشانات پورے ہونے پر خوشی کا بھی اظہار، اور کہ تقدیر جب غالب آ گئی تو پھر ایسا اظہار کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. خدا احباب جماعت کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ اور اعلیٰ مقاصد کے لیے کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی تلقین کہ اصل مقصد خدا تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کے خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور جو اس نے خبریں دی ہیں ان کے پورا ہونے پر جہاں ایک طرف اطمینان ہے، وہاں دوسری طرف جہاں انسانیت کو خدمت کی ضرورت ہے وہاں پوری زور سے اور پوری توجہ سے خدمت بھی کرنی ہے. صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی ذہانت اور ذکاوت کے متعلق حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں احساس اور بے حسی کی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں جنہوں نے حضرت صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت صاحب کو مبارک احمد سے کس قدر محبت تھی. اس محبت کی کئی وجہیں تھیں. اول یہ کہ وہ کمزور تھا اور کچھ نہ کچھ بیمار رہتا تھا، اس لیے اس کی طرف خاص توجہ رکھتے تھے، اور یہ لازمی بات ہے کہ جس کی طرف خاص توجہ ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. دوسرے، وہ اگرچہ ہم سے چھوٹا تھا اور اس کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی مگر بہت ذہین اور ذکی تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ بہت ذہین اور ذکی تھا. اس کی عمر 7 سال کی تھی مگر وہ اسی عمر میں شعر کہہ لیتا تھا، اور عام طور پر اس کے شعر کا وزن درست ہوتا تھا. اتنی چھوٹی عمر میں بھی شعر کہتے تھے اور وزن بھی درست ہوتا تھا. اس کی ذہانت اور حافظے کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت صاحب نے وہ بڑی نظم جس کی ردیف یہی ہے لکھی تو ہم سب کو فرمایا کہ تم قافیہ تلاش کرو. اس نے یعنی صاحبزادہ مبارک احمد نے ہم سب سے زیادہ قافیے بتلائے جن میں بہت سے عمدہ قافیے تھے. پھر حضرت مسلم موعود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق یہ ہے کہ مخلوق کی جسمانی خدمت بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہو سکے. فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نظارہ کبھی نہیں بھولتا. میں اس وقت چھوٹا سا تھا، 16-17 سال کی عمر تھی، کہ اس وقت ہماری ایک چھوٹی ہمشیرہ
جو چند ماہ کی تھی فوت ہو گئی، اور اس کو دفن کرنے کے لیے اسی مقبرے میں لے گئے جس کے متعلق احرار کہتے ہیں کہ احمدی اس میں دفن نہیں ہو سکتے۔ جنازے کے بعد نعش حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لی۔ اس وقت مرزا اسماعیل بیگ صاحب مرحوم، جو یہاں دودھ کی دکان کیا کرتے تھے، آگے بڑھے اور کہنے لگے حضور نعش مجھے دے دیجیے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ میری بیٹی ہے، یعنی بیٹی ہونے کے لحاظ سے اس کی ایک جسمانی خدمت جو اس کی آخری خدمت ہے یہی ہو سکتی ہے کہ میں خود اس کو اٹھا کر لے جاؤں۔ تو صفت، اب مسلم فرماتے ہیں، اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ صفت رب العالمین کے مظہر بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی جسمانی خدمات بجا لاؤ۔ اگر تم خدمت دین میں اپنی ساری جائیدادیں دے دیتے ہو، اپنے کل آمد اسلام کی اشاعت پر خرچ کر دیتے ہو، تو تم ملکیت کے مظہر تو بن جاؤ گے، مالکیت کے مظہر تو بن جاؤ گے، یا ملکیت کے مظہر بن جاؤ گے، مگر رب العالمین کے مظہر نہیں بنو گے، کیونکہ رب العالمین کا مظہر بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کام کرو اور غرباء کی خدمت پر کمر بستہ رہو۔ بس یہ خوبصورت وضاحت ہے رب العالمین کو مظہر بننے کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے نہ صرف اپنوں کی بلکہ غیروں کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر غور کریں تو اس کے بڑے وسیع نتائج ہیں جو قوم کو آپس میں مضبوطی سے جوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے، اور معاشرے کا ہر حصہ اگر اس پر عمل کرے تو ایک خوشگوار معاشرہ بن جاتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے توکل، قبولیت دعا، اپنی سچائی پر کامل یقین ہونے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ کپور تھلے کے احمدیوں اور غیر احمدیوں کا وہاں کی ایک مسجد کے متعلق مقدمہ ہو گیا۔ جس جج کے پاس یہ مقدمہ تھا اس نے مخالفانہ رویہ اختیار کرنا شروع کیا دیا۔ اس پر کپور تھلے کی جماعت نے گھبرا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعا کے لیے لکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں انہیں تحریر فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تو مسجد تم کو مل جائے گی، مگر دوسری طرف جج نے اپنی مخالفت بدستور جاری رکھی اور آخر اس نے احمدیوں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ مگر دوسرے دن جب وہ فیصلہ سنانے کے لیے عدالت میں جانے کی تیاری کرنے لگا تو اس نے نوکر سے کہا کہ مجھے بوٹ پہنا دو۔ نوکر نے ایک بوٹ پہنایا اور دوسرا بھی پہنا ہی رہا تھا کہ گھٹ کی آواز آئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو جج کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد دوسرے جج کو مقرر کیا گیا اور اس نے پہلے فیصلے کو بدل کر ہماری جماعت کے حق میں فیصلہ کر دیا، جو دوستوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ثابت ہوا اور ان کے ایمان آسمان تک پہنچے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے ذریعے متواتر غیب کی خبریں دیتا ہے، جن کے پورا ہونے پر مومنوں کے ایمان اور بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ یہ غیب کی خبروں کا نتیجہ تھا کہ جو لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے دل اس قدر مضبوط ہو گئے کہ اور لوگ تو موت کو دیکھ کر روتے ہیں، مگر صحابہ میں سے کسی کو جب خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا موقع ملتا تو وہ خوشی سے اچھل پڑتا اور کہتا فزتو رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک کشف کے چند منٹ میں پورا ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ کبھی بیداری میں ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے مگر وہ تعبیر طلب نہیں ہوتا، بلکہ فلک صبح کی طرح اسی رنگ میں ظاہر ہو جاتا ہے جس رنگ میں اللہ تعالیٰ انسان کو نظارہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشفی حالت میں دیکھا
کہ مبارک احمد چٹائی کے پاس گرا پڑا ہے اور اسے سخت چوٹ آئی ہے۔ ابھی اس کشف پر 3 منٹ سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ مبارک احمد جو چٹائی کے پاس کھڑا تھا اس کا پیر پھسل گیا، اسے سخت چوٹ آئی اور اس کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ پھر قادیان کی ابتدائی حالت کا نقشہ اور پھر قادیان کی ترقی اور جماعت کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ کے ساتھ ہزاروں آدمی تھے اور اب تو لاکھوں تک پہنچ گئے۔ پھر کسی زمانے میں پنجاب میں بھی کوئی شخص آپ کا معتقد نہ تھا، اور اب نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں احمدی پھیل گئے۔ اگر یہ سچ بات ہے کہ دنیا نہیں مانتی تو پھر اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ کہ اگر ہمیں جماعت احمدیہ کو حضرت مسلم کی دنیا نہیں مانتی تو اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملکوں کے ملک احمدی ہو رہے ہیں یا وہاں احمدیت پھیل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہیں دیکھ لو، اچھے لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں آپ پر ایمان لائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل دیکھی۔ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تصویر دیکھی۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شکل تو دیکھی مگر آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا انہیں موقع نہ ملا، اور بہت قلیل ایسے ہیں جو غالباً درجنوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا انہیں موقع ملا۔ مگر آخر یہ لوگ کہاں سے آئے؟ میری پیدائش، مسلم فرماتے ہیں کہ میری پیدائش اور بیعت قریباً ایک ہی وقت سے چلتی ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور جب میں نے کچھ ہوش سنبھالا اس وقت کئی سال تبلیغ پر گزر چکے تھے، لیکن مجھے اپنے ہوش کے زمانے میں یہ بات یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب سیر کے لیے نکلتے تو صرف حافظ حامد علی صاحب ساتھ ہوتے۔ ایک دفعہ 2 آدمی ہوتے صرف۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرف سیر کے لیے آنا ہوا، ایک جہاں قادیان کے ایک علاقے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس طرف سیر کے لیے آنا ہوا۔ میں اس وقت چونکہ چھوٹا بچہ تھا اس لیے میں نے اصرار کیا کہ میں بھی سیر کے لیے چلوں گا۔ اس زمانے میں یہاں جھاؤ کے پودے ہوا کرتے تھے، جھاڑیاں ہوتی تھیں، اس جس علاقے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہ تمام علاقہ جہاں آپ تعلیم الاسلام ہائی اسکول، بورڈنگ اور مسجد وغیرہ ایک جنگل تھا، اور اس میں جھاؤ کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرف سیر کے لیے تشریف لائے اور میرے اصرار پر مجھے بھی ساتھ لے لیا، مگر تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں تھک گیا ہوں۔ اس پر کبھی مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاتے اور کبھی حافظ حامد علی صاحب، اور یہ نظارہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ تھا مگر آپ کو ماننے والے بہت قلیل لوگ تھے، اور قادیان میں آنے والا تو کوئی تھا۔ لیکن آج یہ زمانہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ اعلان کرنا پڑتا ہے، جس زمانے میں مسلم نے فرمایا ہے 1937 کی بات ہے کہ قادیان میں ہجرت کر کے آنے سے پیشتر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں، اور اگر کوئی بغیر اجازت کے یہاں ہجرت کر کے آئے تو اسے واپس جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ واقعات یقیناً ایمان اور یقین میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ خدا تعالی ہم سب کو ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا جائے اور ہم سب جماعت کے مفید وجود بننے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ محترمہ نسیم محمود صاحبہ اہلیہ سید محمود احمد شاہ صاحب کراچی گئے 27 اپریل 2015 کو بعمر 58 سال کراچی میں کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مرحومہ کے والد نے 1953 کے پورا شوب دور میں ایک واقعہ کے بعد ذاتی مطالعہ کر کے جماعت کو قبول کیا تھا۔ مخالفتیں بھی بڑے راستے کھولتی ہیں۔ واقعہ یوں تھا کہ مکرم ملک محمد رفیق صاحب پاکستان ایئر فورس میں ملازم تھے، لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے تو رائے وینٹ سے مولویوں کا ایک مجمع ٹرین میں سوار ہوا۔ 53 کے زمانے کی بات ہے جب پہلا فساد پاکستان میں ہوا احمدیوں کے خلاف۔ رائے وینٹ سے مولویوں کا مجمع ٹرین میں سوار ہوگا کہ ہم جہاد پر جا رہے ہیں، اور جہاد کیا ہے کہ قادیانیت کو اس ملک سے مٹا کر دم لیں گے۔ کہتے ہیں کہ ٹکٹ چکر کے آنے پر سوائے ملک محمد رفیق صاحب اور ان کے ساتھی آفیسر کے کسی مولوی سے ٹکٹ برآمد نہ ہونے پر انہوں نے سوچا، بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں سفر کر رہے تھے، کہ اگر یہ مولوی سچے ہوتے اور ان کا جہاد حقیقی ہوتا تو یہ بغیر ٹکٹ سفر کر کے ملکی خزانے کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوتے۔ اب تو انہیں اور بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں آج کل تو۔ بہرحال اس واقعے کے بعد جب آپ اپنی ملازمت پر کراچی پہنچے تو آفیسر انچارج سے دریافت کیا کہ کیا ہماری یونٹ میں کوئی قادیانی ہے، تو معلوم ہونے پر ایک احمدی سے گفتگو اور معلومات حاصل کر کے آخر پھر بیعت کر لی اور احمدیت میں شامل ہو گئے۔ تو بہرحال ان کے والد نے اس طرح احمدیت قبول کی اور ان کے خاندان میں احمدیت آئی۔ مرحومہ 1987 سے اب تک ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہیں کراچی میں۔ خدا تعالیٰ نے مرحومہ کو 1997 سے وفات تک جماعتی خدمات کی بھرپور توفیق عطا فرمائی۔ 1997 سے 2005 تک 8 سال، پھر 2007 سے 2013 تک 2 دفعہ 6 سال بحیثیت لوکل صدر لجنہ خدمت کی توفیق پائی۔ پھر آپ کو قیادتوں کی نگران کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ ضلع کراچی کی عاملہ کی ممبر رہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق پاتی رہیں۔ مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ ان کے پسماندگان میں ان کے خاوند مکرم سید محمود احمد شاہ صاحب کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں سوگوار ہیں۔ آپ کے دونوں بیٹے مبلغ سلسلہ ہیں، حافظ سید شاہد احمد صاحب جو نائجیریا میں ہیں، اور دوسرے بیٹے مکرم حافظ سید مشہود احمد صاحب جو جامعہ احمدیہ UK میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ یہ جا بھی نہیں سکے والدہ کے جنازے پہ۔ یہی حافظ سید مشہود احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ خاکسار کے والدین نے اپنے دونوں بیٹوں کو قرآن پاک حفظ کروا کر خدا کی راہ میں پیش کرنے کی توفیق پائی۔ دونوں کو حافظ قرآن بنایا، پھر جامعہ میں داخل کروایا۔ والدہ محترمہ نے ہر معاملے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھا، اور بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ کی کہ ہم نے صرف جماعت کی خدمت کرنی ہے۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی رات کو سوتے ہوئے عدیہ معصورہ یاد کروانے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعائیں کرنا ان کا معمول تھا۔ بالخصوص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے اولاد کے حق میں لکھی ہوئی منظوم دعا میرے مولا میری ایک دعا ہے کہ اشعار ترنم اور انتہائی درد کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں۔ نیز ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں کہ تمہارے بڑے بھائی نے مربی بننا ہے اور تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے کراچی سے روا جانا ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ دونوں بھائی قرآن مجید حفظ بھی بھائیوں نے قرآن مجید بھی حفظ کیا اور پھر زندگی وقف کر کے جامعہ میں تعلیم بھی حاصل کی اور مبلغ بن کے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مدرسۃ الحفظ میں ہمارے قیام کے دوران ہماری امی جان کراچی سے روا کا تقریباً ہر ماہ سفر کرتی، اور اس دور میں ریل کا نظام بھی بڑا خستہ اور تکلیف دہ تھا۔ آپ ہم سے مل کر ہمارا حفظ شدہ حصہ خود بھی سنتیں، ہمارے کپڑے دھونے، استری کرنے، اور ایک دن خدمت کرنے کے بعد اگلے روز پھر واپس کراچی جا کر، کیونکہ تدریس کے شعبے سے منسلک تھیں، اپنے اسکول میں جا کے تدریسی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں گزشتہ دنوں یہ وہاں گئے ہوئے تھے، بیمار تھے اس وقت، جنازے پہ تو نہیں جا سکے، ان کے شامل نہیں ہو سکے، لیکن بیماری میں جا کے ایک دفعہ مل آئے تھے۔
کہ میں وہاں جب گیا تو مجھے فرمانے لگیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اے میرے مالک، مجھے میرے واقفین زندگی بیٹوں کے لیے ابتلا نہ بنانا۔ آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ اپنوں غیروں کی بچیوں کی شادیوں کے مسائل اور رشتے کے مسائل حل کرنے میں بہت مدد کیا کرتی تھی، بڑی تڑپ رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت اور افراد جماعت کے ساتھ محض للہ ہمدردی کا جو تعلق تھا وہ بھی میرا اللہ اور بڑی شان والا تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے اور ان کی دعاؤں کو وارث بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔